बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान रियाज खान का जो मामला है, उनकी बायावी का लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा समाअत हुई, 2 दफ़ा समाअत हुई और अब मामला आ गया है सेक्टर कमांडर ISI का। उनसे मुलाकात की है DPO ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर। उसकी तफसील भी अदालत में जमा करवाई है। जो CCTV फुटेज चलाई गई है उसमें जो चीज़ें नज़र आती हैं और किस तरीके से रिहाई के बाद, जेल से रिहाई के फ़ौरन बाद उनको 4 लोग जिन्होंने अपने मुंह ढांपे होते हैं, चेहरे ढांपे होते हैं, और वो एक वीगो डाले में उनको अगवा करके ले जाते हैं और फिर बाद में अगवा का आज मुकदमा भी दर्ज हुआ और फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला सामने आया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान और उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बेगम, वो आज पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीडिया से ये गुजारिश की गई थी कि चूंकि बुशरा बेगम एक पर्दादार खातून है तो उनकी फुटेज ना चलाई जाए, लेकिन आप जानते हैं हमारा मीडिया है वो वही करेगा जो इस वक्त इमरान खान को तकलीफ देगा या उनके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। उन्होंने किया। जो चादर आपको वाइट नज़र आती है वो पर्दे के लिए नहीं थी, बल्कि वो बुलेट प्रूफ चादर है और वो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की गई थी। खैर, इमरान खान अपनी अहलिया के साथ पेश हुए। जस्टिस ऑनरेबल जो जज हैं शहबाज रिजवी साहब, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। अलकादर ट्रस्ट केस में हिफाजती जमानत हासिल की बुशरा बेगम ने। उनके वकला की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि चूंकि नोटिस जारी हुआ है और हम चाहते हैं कि इस मामले को भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर चलें, तो इस वजह से गुजारिश ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस में जो हिफाजती जमानत है वो मंजूर की जाए ताकि इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर पेश हो सकें। और मेरे ख्याल में चूँकि 2 हफ्तों का टाइम दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो ये ज़मानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इमरान खान के केस के साथ ही ज़मानत दायर हो जाएगी और फिर वो केस भी साथ इकट्ठे चलेंगे। बहरहाल अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर किया, बुशरा बेगम की दरख्वास्त को मंजूर किया और 23 मई तक बुशरा बेगम को हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली 2 रुकनी बेंच ने। इमरान खान ने खुद जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई और उसमें इतराज़ लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था, उसकी मुसद्दका कॉपी नहीं लगाई गई फाइल के साथ। उस पर जो केस है वो सिंगल जज के सामने लगा और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए। उनको बताया कि हमारी दरख्वास्त ये है कि 9 मई के बाद इमरान खान के खिलाफ जितने भी ज़ाहिर या खुफिया मुकदमा दर्ज किए गए उन सब में इमरान खान की ज़मानत मंजूर की जाए। तो हमारी अदालत से इस्तदा ये है कि इमरान खान को हिफाजती ज़मानत दी जाए तमाम मुकदमात में और उसका रिकॉर्ड तलब किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हमने हवाला दिया है, लेकिन अटेस्टेड कॉपी सुप्रीम कोर्ट का एक अपना तरीका है और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और वो इसमें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मुसद्दका कॉपी हो। हमने उसकी फ़ोटो कॉपी लगा दी है, मुसद्दका कॉपी की फ़ोटो कॉपी, और साथ हमने डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन भी लगा दी है कि फ़ोटो कॉपी लगाने की हमें इजाज़त दी जाए। तो ये एक कानून के मुताबिक है। बहरहाल सिंगल जज ने इमरान खान की उस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इतराज़ ख़त्म कर दिया और केस को कल समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। तो इमरान खान की जो दरख्वास्त है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर होगी और मुझे लगता है कि ये 5 रुकनी बेंच ही सुनेगा। जिस 5 रुकनी बेंच ने अली बाक़र नसवी साहब की सरबराही में पहले मामला उस 5 रुकनी बेंच के सामने है, तो मुझे लगता है कि ये केस कल वही बेंच सुनेगा और उसकी जो तफसील होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद को आज पेश किया गया था जिस्मानी रिमांड के लिए, और डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिस्मानी रिमांड के लिए जब पेश किया गया तो जो अब्बर गुल साहिबा हैं जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की, उन्होंने दोबारा उनको पुलिस लाइन्स हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए जिस्मानी रिमांड देने से आज इनकार कर दिया। अदालत ने कहा पहले आप फिटनेस जो है सर्टिफिकेट वो लेकर आएँ कि ये मुकम्मल तौर पर फिट हैं। वो आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर आगे इस केस को रिमांड की तरफ जाएगा, नहीं तो मैं आपको रिमांड नहीं दूंगी। और आप पहले लिख के दें कि ये बिल्कुल ठीक है और अगर कोई मामला होता है तो आप जिम्मेदार होंगे, फिर मैं आपको जिस्मानी रिमांड दूंगी। आज वापस भेज दिया है। आज किया तक जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करते हुए पुलिस लाइन्स में हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है और साथ कहा है कि कल मुकम्मल मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आए, आप लें जिम्मेदारी, फिर अदालत इसके ऊपर फैसला देगी। बहरहाल दूसरी जानिब जो आज लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में अहम समाअत हुई और इसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि CCTV फुटेज आज अदालत में चलाएगी। जब अदालत ने 1 बजे का टाइम दिया था, 1 बजे DPO अदालत में पेश हो गए, रिकॉर्ड लेकर आए, दोबारा अदालत में CCTV फुटेज चलाई गई। अदालत में जो फुटेज चलाई जा रही है उस पर वक्त
اور جگہ نہیں لکھی ہوئی۔ یہ اعتراض اٹھایا وکیل جو تھے عمران ریاض خان کی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ویڈیو اس پر وقت نہیں لکھا ہوا۔ بہرحال جب آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں، جو کمرہ عدالت نمبر 1 ہے، اس میں چلائی گئی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس والوں کے ساتھ آئے ہیں، بالکل خوشگوار موڈ میں ہیں، اور پولیس والے ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں جب ان کو جیل کے دروازے پر چھوڑا۔ جیسے ہی جیل کے دروازے پر چھوڑا تو آگے ایک ویگو ڈال آتا ہے، اور 4 جو نامعلوم لوگ ہیں وہ انہوں نے چہرے اپنے ڈھانپے ہوئے تھے، اور ان کو اٹھا کے اس ڈالے میں ڈالا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے بارے میں عدالت نے سوال کیا کہ یہ کون ہے اور یہ سارا معاملہ کیا، یہ چل کیا رہا ہے۔ عدالت نے عمران ریاض خان کی جو جیل سے رہائی کی فوٹیج تھی اس پر عدالت نے کہا کہ عمران ریاض جن لوگوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں انہوں نے چہرے کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ اگر چہرے چھپانے والے ان کے جاننے والے ہوتے تو وہ چہرے نہ چھپاتے، اس کا مطلب ہے یہ جاننے والے تو نہیں ہیں، یہ معاملہ تو اور مشکوک ہو گیا۔ عمران ریاض کو کوئی عام آدمی نہیں لے کر گیا، یہ معاملہ بہت خطرناک ہو گیا۔ ان کو کون لے کر گیا؟ عدالت نے سرکاری وکیل اور ڈی پی او کو ایجنسی سے رابطہ کرنے کا حکم دیا، جائیں چیک کریں کون لے کر گیا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا ڈی پی او نے کہا مجھے ٹائم دیں، مجھے گجرانوالا جا کے چیک کرنا پڑے گا، سیکٹر کمانڈر جو گجرانوالا ہے ان سے ملنا پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض سے متعلق 4 بجے کی مہلت دی اور کہا کہ آپ جائیں، عدالت کا پیغام پہنچائیں اور کہیں کہ عمران ریاض خان کی بایابی میں اپنا کردار ادا کریں، اور ہر صورت عمران ریاض خان کو 4 بجے پیش کریں اور آپ جا کر ملاقات کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جب یہ حکم جاری کیا تو اس کے بعد جو ڈپٹی کمشنر صاحب آپ بتائیں، ڈپٹی کمشنر بھی آئے ہوئے تھے سیالکوٹ کے، ڈپٹی کمشنر صاحب آپ بتائیں کب اور کتنے نظر بندی کے احکامات آپ نے جاری کیے؟ انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنر نے کہ 100 سے زائد نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے۔ عدالت نے کہا کہ کیوں آپ نے کن معلومات کی بنیاد پر یا کس گراؤنڈ پر آپ نے ان کے خلاف 100 کے قریب مختلف لوگوں کے خلاف جو نظر بندی کے احکامات جاری کیے؟ اس پر عدالت نے کہا کہ یہ درست راستہ بتائیں تو عوام کو فائدہ ہوگا۔ عام آدمی یا سیاسی رہنما کی نظر بندی کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن صحافی کی نظر بندی کیوں؟ اینکر پرسن کو آزاد ہونا چاہیے، وہ کیوں نظر بند کیا گیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایئرپورٹ سے ایک اینکر پرسن کو گرفتار کر لیا، یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے کہ اللہ کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ اگر یہاں اٹھنے سے پہلے سانس نکل گئی تو کہاں جائے گی آپ کا یہ سارا کچھ؟ جب آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے تو پھر ٹھیکیداری کیوں لیتے ہیں؟ کیوں تیاری نہیں ہے قانون اور قاعدے پر آپ چلنے کے لیے؟ چیف جسٹس صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اینکر پرسن تو اپنی رائے دیتا ہے، قانون اسے اس کی رائے دینے کا حق دیتا ہے، یا تو پھر قانون ختم کر دیں اور ان سے ان کا حق لے لیں۔ عدالت نے کہا پریس کو آزاد رہنے دیں، آزادی سے کام کرنے دیں، اس طرح معاملہ نہیں چلے گا جیسے آپ چلانا چاہتے ہیں۔ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اس پر افسوس ہے، اگر اس پر چلا جائے تو قانون آپ کے خلاف کارروائی کرنے کا کہتا ہے۔ عدالت نے بہرحال 4 بجے تک سماعت ملتوی کی، اور عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو حکم دیا تھا کہ 11 مئی کو جاری ہونے والے تمام نظر بندی کے احکامات کا ریکارڈ طلب کیا، 4 بجے ریکارڈ دیں کہ کس کس کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے اور ان کے خلاف مواد کیا تھا۔ 4 بجے جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی عدالت میں موجود تھے، اور جو اپنی وکلاء ٹیم ہے وہ بھی موجود تھی، رانا ایڈوکیٹ شازب اور ایڈوکیٹ رانا معروف کمرہ عدالت میں موجود تھے، ڈی پی او سیالکوٹ کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور جو سرکاری وکلاء ہیں وہ عدالت میں موجود تھے۔ دوبارہ جب سماعت ہوئی تو ڈی پی او نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکم پر سیکٹر کمانڈر سے ملاقات کی، گجرانوالا کے جو ISI کے سیکٹر کمانڈر ہیں ان سے ملاقات کی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ چونکہ کوئی انفارمیشن ابھی تک نہیں مل رہی اور ایجنسیوں نے بھی ان کو نہیں اٹھایا، تو اس بنیاد پر ہم نے عمران ریاض خان کی گمشدگی اور اغوا کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ یہ کہنا تھا ڈی پی او سیالکوٹ کا۔ عمران ریاض کی بایابی کے لیے ہر ممکن کوشش ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے ایجنسیوں سے بھی اور اداروں سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ بھی ہمیں ہمارا ساتھ دیں، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی بھرپور ساتھ دیں گے۔ جیو فینسنگ، CCTV فوٹیجز اور ریکارڈ چیک کرنا ہے، ڈی پی او سیالکوٹ نے کہا اس وجہ سے مجھے 48 گھنٹے کا وقت دیں، 48 گھنٹوں میں میں رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرواؤں گا، اور پوری کوشش ہوگی کہ میں عمران ریاض خان کو بایاب کروا کے عدالت میں پیش کروں۔ جو وکلاء تھے پاکستان تحریک انصاف کے، عمران ریاض خان کے جو وکلاء تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ 24 گھنٹوں میں بایاب اگر یہ کروا لیتے ہیں تو ہم 24 گھنٹے تو انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ٹائم نہ دیا جائے۔ لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں، ان کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے، اب تو انہوں نے مقدمہ درج کر لیا اور یہ کارروائی آگے چلائیں گے، تو ان کو 48 گھنٹوں کا ٹائم دے دیتے ہیں، 48 گھنٹوں میں یہ اپنی پوری جو کوشش ہے وہ کر لیں،
پھر اس کے بعد عدالت فیصلہ جاری کرے گی۔ اور عدالت نے کہا پھر ڈپٹی کمشنر بھی ڈی پی او بھی آپ کو پکڑنے کا شوق تھا کہ آگے آپ نے پروٹیکشن نہیں دینی تھی اور آپ نے ان کو جہاں سے اٹھایا تھا کم از کم وہاں چھوڑ دیتے۔ تو عدالت نے کہا اس پر پھر ہم فیصلہ دیں گے، جس کے خلاف فیصلہ دینا پڑا ہم فیصلہ دیں گے، آئین اور قانون کے مطابق ہم فیصلہ دیں گے۔ دوسری جانب جو سرکاری وکلا تھے انہوں نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی کہ اسسٹنٹ کمشنر جو سیالکوٹ ہیں اور ڈی پی او سیالکوٹ ان کی جانب سے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی جا رہی ہے، برائے مہربانی ہمیں 48 گھنٹے کا جو آپ نے ٹائم دیا ہے ان 48 گھنٹوں میں ہمارے خلاف آپ توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ کریں، اور اگر تو ہم بایاب کروا کے لے آتے ہیں تو ہم عدالت کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ عدالت نے ان کی اس استدعا کو منظور کیا کہ 48 گھنٹے کے لیے جو آپ کو موقع دیا جاتا ہے اور آپ کی حد تک جو توہین عدالت کا ہے وہ واپس لیا جاتا ہے معاملہ، اور 48 گھنٹوں تک اگر آپ ان کو، اب 18 مئی کی اس میں تاریخ ہے، 18 مئی کی صبح 9 بجے عدالت نے کہا ہے کہ ہر صورت میں عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کریں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک نظام ہے، اس نظام میں بدقسمتی یہ ہے کہ جس ملک میں سابق وزیر اعظم اپنی ہی حکومت پنجاب حکومت کے ہوتے ہوئے مقدمہ نہیں درج کروا سکتے، عدالتیں بھی ایک حد تک تو پریشر ڈال سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد چیزیں کہاں کھڑی ہوتی ہیں وہ ہمارے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آج فرما رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ جب ملک میں یہ حالات ہوں تو آئین پر کون عمل درآمد کروائے گا۔ جب عدالتیں عام آدمی سے پوچھیں کہ آئین پر کون عمل درآمد کروائے گا تو پھر تو اللہ پاک ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ تو اس وجہ سے جو چیزیں ہیں کہ اگر ان کو پریشرائز کر کے اور بایابی ہو جائے اور اللہ پاک عمران ریاض خان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کے تشدد کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ پاک ان ساری چیزوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ لیکن ان کی جو فیملی ہے وہ انتہائی تکلیف میں ہے، اور ان کی فیملی کی جانب سے ان کے والد صاحب آج بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ دیکھے جا سکتے تھے، اور وہ انتہائی تکلیف میں تھے۔ ان کی جو وائف ہیں وہ انتہائی تکلیف میں ہیں، ان کے بچے انتہائی تکلیف میں ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 48 گھنٹوں سے پہلے ہی وہ بایاب ہو کے خیریت سے گھر پہنچیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔